اسٹریس مینجمنٹ از اے لائف اسٹائل. زندگی گزارنے کا جو آپ کا انداز ہے نا, اگر وہ خراب ہے آپ اسٹریس کو مینیج نہیں کر سکتے. یعنی اٹس اے وے آف لائف, ایک زندگی گزارنے کا ڈھنگ ہے جس سے اسٹریس آتی ہے. مینیج اسٹریس ایلیمنیٹ نہیں ہو سکتی. آپ کو کوئی بھی دنیا کی کتاب, کوئی استاد, کوئی گرو یہ کہے جی اسٹریس ختم ہو جائے گی, یہ جتنی دنیا کی اسٹریس ہیں دنیا تک ہے, قبرستان میں نہیں ہے. کسی قبر کے اندر سوراخ کر کے بل نہیں جاتا ہے, بجلی کا بل دیو, پانی کا بل دیں, استعمال ہی نہیں ہے. دنیا کے مسئلے دنیا میں ہی ہیں اور یہ ہیں ہی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو ان کا اصل سولوشن کیا ہے, وچ از دی ورڈ لائف اسٹائل. لوگوں کا لائف اسٹائل ٹھیک نہیں ہوتا. اچھا, لائف اسٹائل چینج کرنا یا لائف اسٹائل کو ڈریس کرنا ایفرٹ مانگتا ہے. مثلا اس کی ٹپس میں کہیں پر آتا ہے, بڑی اچھی سی ٹپ ہے جس پہ آپ بھی عمل کریں, میں بھی کوشش کرتا رہتا ہوں. ہفتے میں کم از کم 4 دن واک لازمی کیا کریں. آپ کے لائف اسٹائل میں ڈیلی اگر 2 کلومیٹر 2.5 کلومیٹر پیدل چلنا ہے اور ایسا چلنا ہے جس سے آپ کو سویٹنگ بھی ہو اور آپ کا سانس بھی پھولے اور آپ کے دل کی دھڑکن بھی تھوڑی اوپر نیچے ہو, تو ہوگا کیا کہ آپ کے وہ کیمیکلز برینز میں پروڈیوس ہوں گے جس سے سٹریس کیا ہوتی ہے, مینیج ہو جاتی ہے. یعنی وہ لوگ جو ریگولر کچھ نہ کچھ ایکسرسائز کرتے ہیں, واک کرتے ہیں, تھوڑا سا جسم کو استعمال کرتے ہیں, ان کی بلڈ سرکولیشن باڈی کی اچھی ہوتی ہے اور اوبویس ہے وہ ہیلدی فیل کرتے ہیں. اب یہ کیا ہے مجھے بتائیں جی, یہ کیا ہے؟ یہ لائف سٹائل ہے. واک کرنا کیا ہے؟ نیکسٹ بڑی انپورٹنٹ چیز ہے. سب بڑے مسئلے زندگی کے ایسے ہیں جس کو اللہ پہ چھوڑنا چاہیے. لائف سٹائل ہے. پوائنٹ میں نے کیا بولا, یہ کرنے والا کام. آپ واقعی غور کریں کہ جو فکریں آپ نے اٹھائی ہوئی ہیں ساری اٹھانے والی ہیں کہ نہیں ہیں. اگر واقعی سوچیں, کیونکہ مائنڈ کے ساتھ ایک پرابلم ہے, مائنڈ ایگزیجوریٹ کر دیتا ہے, مسئلوں کو کیا کرتا ہے, بڑھا دیتا ہے, میگنیفائی کر دیتا ہے. بہت سے مسئلے ایسے بتا دیتا ہے جو خوف, خدشے, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. سر جی آپ اللہ پہ چھوڑنا سیکھیں. اس کو کیا کہتے ہیں, توکل. اس کو کہتے ہیں ایمان. اس کو کہتے ہیں سپردگی, حوالہ کرنا اپنے آپ کو. آپ کی سٹریس کیا ہو جائے گی. ایک بات آپ کو بتا دوں کہ آپ سارے اپنے برڈن اٹھا کے خود سے لے کر نہیں چل سکتے. آپ کو ایک سپریم پاور, ہائر پاور, اس کا سہارا, ایمانداری والی بات ہے, چاہیے. نہیں کر سکتے مینیج آپ, یہ نہیں ہو سکتا. جتنے مرضی آپ مضبوط ہوں, آپ ہیں محتاج. اور اس محتاجی کو کبھی مان جائیں تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ بڑی میری چیزیں ایسی ہیں, بڑی فکریں ایسی ہیں, بڑی پریشانیاں ایسی ہیں جس کو کیا کرنا چاہیے, مجھے اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے. اب آپ کہیں ایک دن میں نے چھوڑا ہے, 40 سال کی عمر میں ایک دفعہ میں نے اللہ پہ چھوڑا, اس کے بعد سے میں نے خود ہی ذمہ داری اٹھائی. نہیں, آپ اپنا رول پلے کریں اور باقی اللہ پہ چھوڑ دیں. جو کر سکتے ہیں وہ کریں اور باقی کس پہ چھوڑیں. یہ کیا ہے, لائف سٹائل ہے. سیکنڈ تھنگ دیکھی گئی ہے, وہ لوگ جو تھوڑے سوشل ہیں, ملنسار ہیں, جن کے سوشل کنیکشن ذرا اچھے ہیں, ان کے لیے سٹریس مینیج کرنا آسان ہے. آئسولیٹ بندہ, شدید انٹروورٹ بندہ, کٹ آف کر لینے والا بندہ, قطع تعلقی والا بندہ, اس کے لیے سٹریس مینجمنٹ. میں ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کر رہا تھا, سر آپ سے بات کر رہا تھا کہ جب بھی کبھی زندگی میں ٹف ٹائم آئے نا, سب سے پہلے اپنے جو بڑے بنیادی بیسک ریلیشنز ہیں وہ سارے ٹھیک کریں. فوری طور پہ ان کو کہ آئی نیڈ ہیلپ, مجھے تمہارے ساتھ کی, تمہاری محبت کی, تمہاری شفقت کی مجھے شدید ضرورت ہے. آپ کو میں یہ بڑے ہی اگین پھر آبزرویشن سے یہ بات بتا رہا ہوں. میں نے کم از کم کوئی درجن کے قریب سوسائڈ کے کیسز دیکھے ہیں, جس میں کوئی آفیسرز کے کیسز بھی شامل ہیں. دیکھے سے مراد یہ ہے کہ ان کو میں نے تھوڑا سا اسٹڈی کرنے کی کوشش کی ہے, سمجھنے کی کوشش کی ہے. ان میں سے میجورٹی کیسز میں جب وہ سٹریس اور ایک بڑا پریشر آیا ہے, اس ٹائم پہ فیملی کا ساتھ نہیں تھا, بندے نے سوسائڈ کر لی. یعنی پرابلم سٹریس اور ازدواجی رشتہ بھی ٹھیک نہیں ہے اگر, یا پرابلم سٹریس اور ماں باپ سے ریلیشن بھی ٹھیک نہیں ہے, پرابلم سٹریس اور اپنے بھائیوں سے ریلیشن بھی ٹھیک نہیں ہے, پرابلم سٹریس آئی ہے دوست بھی کوئی نہیں ہے, سو کالڈ سوشل ریلیشن بڑے ہیں. کس میں ہے نا جی سوشل, ہم بڑے لوگوں کو لگتا ہے میرے بڑے دوست ہیں, آپ کو آخر کار جا کے سمجھ آتی دوست 1 2 3 ہی ہوتے, باقی سوشل ریلیشنز ہوتے ہیں ہمارے. پوائنٹ یاد رکھیے گا, انسان وہ مخلوق ہے جسے انسان کی ضرورت ہے, اکیلا نہیں جی سکتا. انسان کو کیا چاہیے, کمپنی چاہیے. انسان کو انسان چاہیے, اس سے کیا ہوتا ہے, اس کی سٹریس کم ہو جاتی ہے. آپ کبھی نہ کسی سفر میں ہوں, فلائٹ ہے یا روڈ ٹریول ہے, آپ کے ساتھ جس کی گپ لگ رہی ہے اور اچھی دوستی ہے, آپ کو سفر کا پتہ نہیں لگے گا.
چھوٹا سا سفر ہو اور ساتھ والا بندہ آوازار ہو, آپ کو لگ پتہ جاتا ہے. کمپینین کتنا میٹر کرتا ہے, نوٹ کیجئے گا آپ. دیٹس وائی دنیا کی ہر کتاب جو ہیپینس پہ لکھی گئی ہے, اسٹریس مینجمنٹ پہ لکھی گئی ہے, خوشی پہ لکھی گئی ہے, ان سب کتابوں میں ایک چیز سملر ہے کہ انسان کو خوشی کے لیے اور اسٹریس مینج کرنے کے لیے ایک انسان چاہیے اور ڈیپ ریلیشن چاہیے. ڈیپ ریلیشن ہوتا ہے اعتماد کا گہرا تعلق, جس میں آپ کیا کسی نے خوبصورت بات کہی ہے, بڑی کتابی لگتی ہے لیکن پریکٹیکل بات بھی ہے شاید, کیا کہ کوئی ایسا شخص جس کو آپ اپنا پیٹ بھی ننگا کر کے دکھائیں تو وہ آپ کا مذاق نہ اڑائے, وہ آپ سے پھر بھی محبت کرے کہ یار انسان ہے, وہ کمزور ہو سکتا ہے, کوئی اس کی زندگی کا شعبہ اچھا ہو سکتا ہے, کوئی برا ہو سکتا ہے, کوئی مسئلہ چلتا ہے. نیکسٹ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے سر روز کچھ سیکھا کریں اور پڑھا کریں. اس سے ہوتا کیا ہے, ہماری ایک باہر کی دنیا ہے, ایک اندر کی دنیا ہے. باہر کی دنیا میں آواز لگائیں گونجتی ہے, ایکو. اندر کی دنیا میں بھی جو آپ نے پڑھا ہوتا ہے نا, جو آپ نے سیکھا ہوتا ہے, اس کی بھی ایکو ہوتی ہے. بعض لوگوں کی جو انٹرنل ایکو ہے وہی نیگیٹو ہوتی ہے کیونکہ کچھ پڑھتے نہیں ہیں. آپ ذرا غور کیجئے گا, پچھلے کچھ ماہ سے یوٹیوب اور سوشل میڈیا پہ صرف اور صرف فرسٹریشن اور نیگیٹیوٹی دکھے گی. ایوری تھنگ از لٹ گئے, مر گئے, ختم ہو گئے, اچھی خبر رہی نہیں یار. اس میں کانشیسلی اگر آپ کچھ اچھا ڈھونڈتے ہیں, تلاش کرتے ہیں, سنتے ہیں, دیکھتے ہیں تو کتنی بڑی بات ہے. ٹھیک ہے جی, کتاب سنیں. نیا زمانہ آ چکا ہے نا جس میں پوڈ کاسٹ ہیں, کتابوں کی پریسز ہیں. کتاب پڑھیں, کتاب سنیں, کچھ اچھا ڈھونڈیں. پوڈ کاسٹ ڈھونڈیں کو اچھی کنورزیشن ڈھونڈیں. نیکسٹ جناب والا یاد رکھیے گا, ہم لوگ کمفرٹ زون میں رہنے کے عادی ہیں, لہٰذا ہم اپنی روٹینز کو چینج نہیں کرتے. آپ اپنی روٹین کو کبھی کبھی بریک کریں. ایک ہی روٹین میں چلنے والا سٹریس میں چلا جاتا ہے, ایک ہی روٹین میں رہنے والا بیمار ہونے لگ پڑتا ہے, ایک ہی روٹین میں لگا بندہ انسان کیا ہوتا ہے ڈسٹرب ہو جاتا ہے. تو زحمت کیا کرے جی, آپ اپنی روٹین بریک کر دیں. مثلا میں آپ کو کئی ایسے کام بتاتا ہوں جو میں خود بھی کرتا رہتا ہوں اور آپ بھی کر سکتے ہیں. کبھی کبھی واک پلان کریں. ایک ہے پارک والی واک, ایک ہوتا ہے آپ ویسے ہی سوچیں یار کہ میں نے آج پرانی انارکلی ساری دیکھنی ہے, یا میں نے کسی بھلے وقت میں کسی اچھے موسم کے ٹائم پہ اندرون شہر دیکھنا سارا, یا میں نے لاہور سے نکلنا ہے اور میں کسی دوست کی طرف چکر لگا کے آؤں, میں نے ابھی تک نہیں دیکھا, مثال لے لیں ملتان یا کوئی بھی شہر, تو میں ہو کے آتا ہوں. ٹھیک ہے جی, ہم لوگ نا قید ہو چکے ہیں اپنی جابس کے, حالات کے, چیزوں کے. ہم اس پیٹرن کو توڑنے کو تیار نہیں ہوتے. پیٹرن توڑ کے دیکھیں آپ اپنا. آپ کوئی نیا فوڈ ٹرائی کریں. آپ میں سے کس نے داس کلچا کھایا؟ ایک دو لوگوں نے کھایا, باقیوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا. تو اب یہ پیور ایک لاہوری خوراک ہے جی, پیور. پرانے اندرون شہر میں جائیں تو ایک دو دکانیں اس کی ملیں گی, تو ٹرائی کریں ذرا. آپ کچھ مختلف ٹرائی تو کریں, کیا سمجھے, آپ ٹرائی کریں تو آپ کو پتہ لگے کہ یار یہ کیا ہوتا ہے. پوچھیں دوسروں سے یار یہاں پر خاص کیا ہوتا ہے. آپ میں سے کس کو ہسٹری کا شوق ہے, پرانی چیزوں کو ڈھونڈنے کا, دیکھنے کا, پڑھنے کا, جاننے کا شوق ہے؟ اٹ سیلف ہسٹری میں بڑی اٹریکشن ہے. آپ لاہور کی تمام جو جگہیں ہیں, کتنے مندر ہیں ابھی بھی ہوں گے, کتنے گردوارے ہیں ابھی بھی ہوں گے, کتنی جگہیں ہیں ابھی بھی ہوں گی, اور آپ اگر وقت نکالیں تو وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. کیا سمجھ آئی جی؟ پیٹرن توڑیں, کیونکہ انسان کا ذہن کیا کرتا ہے, جب بھی کچھ مختلف ہو رہا ہوتا ہے نا وہ اس میں انوالو ہو جاتا ہے. اگلا پوائنٹ لکھ لیجیے گا جی. سر قدرت نے سٹریس مینجمنٹ کو نیچر کے ساتھ جڑنے میں رکھا ہوا ہے. نیچر میں, قدرت میں جو فطرتی چیزیں ان میں بڑی پاور ہے. دیٹس وائی کبھی آپ اگر ننگے پاؤں گھاس پہ چلتے ہیں, آپ کی سٹریس جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. آپ کبھی بھی کسی نظارے کو دیکھتے ہیں, آپ کی سٹریس کا, آپ پرندوں کی چہچہاہٹ کو تھوڑی دیر کانشیسلی سنیں. ہم کیونکہ نا سوسائٹی کا اوور آل ڈائلما اس وقت یہ ہے کہ سوسائٹی مائنڈ فل نہیں ہے. ورڈ کیا ہے جی؟ مائنڈ فل نہیں ہے. ہم بڑی آوازیں ایسی ہیں جن کو سن ہی نہیں رہے, بڑی آنکھوں کے سامنے نظارے ایسے ہیں جن کو دیکھ ہی نہیں رہے. میں نے ایک دفعہ ویڈیو بنائی تھی, کووڈ کی بات ہے, اس چھت کے اوپر میں گیا اور میں نے ارد گرد کے صرف درختوں کو شاٹ کیا. میں نے ویڈیو بنائی, میں نے کہا ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے کہ کتنے درخت ہیں ادھر, کتنے گھنے درخت ہیں, کتنے گھونسلے بنے ہوئے ہیں, کن درختوں کی چھاؤں کیسی, کن کے پھول کیسے ہیں, کن کے پھل کیسے ہیں, دھیان نہیں دیا. کبھی آپ قدرت کے ساتھ اٹیچ ہوں, ٹچ کر کے دیکھیں. کبھی کسی درخت کی ساخت کو غور سے دیکھنا شروع کر دیں, تھوڑی دیر سٹل ہو کے. کبھی کسی پارک کے کونے میں اکیلے بیٹھ جائیں, صرف دیکھیں ہے کیا. کبھی سن سیٹ دیکھیں, سورج غروب ہوتا.
कॉन्शियसली सूरज गरूब होता कितना अरसा पहले देखा? आप में से अक्सर का जवाब होगा अरसा हो गया, ये नहीं देखा। सूरज चढ़ता हुआ कॉन्शियसली, एक है ठीक है उस वक्त हम उठे होते हैं, नहीं, कॉन्शियसली कि आपने सूरज की पहली किरण देखनी है, निकल रहा है सूरज उधर से, कुछ रंग जो है वो क्या हो गया जी, नारंगी रंग हो गया है और सूरज निकलना शुरू हुआ है। कॉन्शियसली एक्सपीरियंस करके देखें, स्ट्रेस क्या हो जाएगी आपकी, कम होने लग पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट, आपको मजहबी बात लगेगी मेरी, लेकिन ये आजमाई हुई बात है। वुजू की हालत में रहें, रह के देखें। पाक इंसान, ख्याल का पाक इंसान, फिजिकली पाक इंसान, उस पर नेगेटिविटी बड़ी कम असर करती है। साफ सुथरा रहना भी एक आदत है, लाइफस्टाइल है। गंदा रहना भी एक लाइफस्टाइल है। कईयों को नहीं, मतलब जब तक वो गंदे ना हो, जब तक वो 2-3 दिन ना नहाए, उन्हें सुकून नहीं आता। वो कहते हैं यार 3 दिन हो गए हैं, रोज़ नहाना भी एक अज़ाब है। तो आप अगर वुज़ू की हालत में, वुज़ू की हालत आपकी कायम रहती है तो क्या होता है जी, स्ट्रेस कम होती है। अगला पॉइंट सर लिख लीजिएगा जी। सर ज़िंदगी में 1, 2, 3 कम अज़ कम ऐसे लोग ढूंढें जिनसे शेयरिंग की जा सकती है। ऐसे लोग, ऐसा ज़िंदगी में कोई मेहरबान होने चाहिए। कोई हो, वालदा हो सकती है, वालिद साहब हो सकते हैं, दोस्त हो सकता है, भाई हो सकता है, उस्ताद हो सकता है, मेंटोर हो सकता है, कोई हो सकता है जिसके साथ क्या हो जी, आपकी शेयरिंग हो। आप शेयर कर सकें, अपना दुख बयान कर सकें, अपना चैलेंज बयान कर सकें, उसके साथ आप बता सकें कि यार ये मेरे साथ चल रहा है, या ये मैं फेस कर रहा हूँ, या मुझे इसमें क्या करना चाहिए, या जिससे ओपिनियन ले सकें। ऐसा जुल्म ना करें कि सारे दरवाजे अपने बंद कर दें और कोई कुछ कह ही ना सके। ये बड़ी ट्रेजेडी है। दरवाजे खुले रहने चाहिए। सर कभी भी परेशानी की हालत में अगर आप अपनी परेशानी को 1 पेज पे लिख लें, सिर्फ लिख लें कि एक्चुअली क्या हो रहा है, लिख लें और 24 घंटे के बाद उसको पढ़ें। द गैप इज लिखने और पढ़ने के दरमियान में 24 घंटे का गैप हो। मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि वो सिचुएशन जिसको आपने लिखा है उसका आप एनालिसिस 24 घंटों बाद अच्छा करेंगे। आपको पता लगेगा इतना बड़ा मसला भी नहीं है जितना मेरा माइंड समझ रहा है या मैं समझ रहा हूँ। इस पे वो बड़ी फेमस किताब यहाँ पर उसकी लगी होगी, डेल कार्नेगी की स्टॉप वरिंग। उसमें जुमला लिखा हुआ है, ज़िंदगी के 98% जो खदशे हैं वो होते नहीं हैं, और जो 2% होते हैं वो होने बहुत ज़रूरी होते हैं। वो हमें जगाए रखते हैं, हमें अलर्ट रखते हैं। बड़े खदशे ऐसे हैं, अब माजी में मुड़ के देखें आपको क्या क्या खदशे थे और वो नहीं हुए। इसका मतलब ये है कि हमारा माइंड क्या करता है, जब माइंड में कोई चीज़ चलती रहती है ना, चलती रहती तो क्या होता है, स्ट्रेस बन जाती है। आप उसको लिख लें, पहली बात तो वो रुक जाएगी। वो किसका, मैं सदगुरु का बड़ा एक मज़ेदार, उसने एक छोटा सा, मैंने वो वीडियो क्लिप सुना, उसने कहा जस्ट आप अपनी थॉट्स को वॉच करना शुरू करें ना, चल क्या रहा है, वो रुक जाती है। माइंड बड़ा मैनिपुलेटिव है। जैसे ही आप अपने माइंड को खुद देखते हैं ना कि ये मैंने क्या सोचा, ये मैंने क्या सोचा, अगला पॉइंट मैंने क्या सोचा, इससे अगले क्या सोचा, जहां पर आप खुद वॉच करते हैं ना अपनी थॉट्स को, वो रुक जाती है। प्रॉब्लम होती है, स्ट्रेस तब होती है जब एक थॉट आई है और वो थॉट वो चलती जा रही है, वो चलती जा रही है, वो चलती जा रही है। कईयों को वो बीमारी लग जाती है, वो खुद ही बोलने लग पड़ते हैं, बीमार हो जाते हैं। इस लेवल पे चले जाते हैं कि माइंड चलते 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 अब रुकना ही भूल गया, नींद खत्म हो गई, ठीक है जी, बीमारी आ गई। तो मैं कह रहा हूं कि अगर आप लिख लें और 24 घंटों के बाद क्या करें, उसको पढ़ें, तो आपको क्या पता लगेगा, बताएं। आपके सामने एक रैशनल थिंकिंग आए, आपको पता लगेगा कि जनाब ये जो कुछ मेरे माइंड में चल रहा था, ये जो चल रहा था ये वो नहीं, उसके अलावा भी है।